اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، یہ تسلسل ہے اسی دعا کا وہ جو شروع ہوئی تھی قل اللہم سے کہ اے محبوب آپ فرما دے کہ اے میرے پروردگار۔ تو بات یہاں تک آ پہنچی کہ تو لے جو، تو داخل فرماتا ہے اللیلہ رات کو، فی النہار دن میں، کہ باری تعالیٰ یہ تیری ہی عظمت ہے، یہ تیری ہی شان ہے کہ تو رات کو دن میں داخل فرما دیتا ہے۔ کہ ایک وقت وہ بھی ہوتا ہے راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، بڑی لمبی راتیں ہوتی ہیں، دن انتہائی مختصر ہوتا ہے، پھر وہ بڑی رات لمبی رات آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب گرمی کا موسم آتا ہے تو گرمی کے موسم میں پھر دن طویل ہو جاتے ہیں، دن لمبے ہو جاتے ہیں۔ وہی رات جو بہت بڑی رات ہوتی ہے، میرا اللہ آہستہ آہستہ کر کے اس رات کو دن میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو یہ عظمت اور شان میرے اللہ کی ہے کہ اس انداز کے ساتھ وہ رات کو دن کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ علاقے دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ بعض دفعہ پھر ایسا سلسلہ ہو جاتا ہے کہ رات جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ دن میں داخل ہو جاتی ہے کہ وہاں سورج غروب ہوتا ہے، اور سورج غروب ہونے کے بعد 1 گھنٹے کے قریب وقت گزرتا ہے اور اس کے بعد سورج دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ان علاقوں کے اندر عشاء کا وقت داخل ہی نہیں ہوتا، عشاء کی نماز کا وقت ہی نہیں ہوتا وہاں۔ اور کچھ علاقے ایسے بھی ہیں کہ جہاں پھر 6 مہینے تک کہتے ہیں کہ سورج نہیں نکلتا۔ تو یہ میرے اللہ کی شان ہے، یہ میرے اللہ کی عظمت ہے، اور وہی ہے داخل فرمانے والا رات کو دن میں، وَتُو لے جو، اور پھر تو ہی ہے جو داخل فرما دیتا ہے النہارا دن کو، وہ دن کے جو گرمی کے موسم میں اتنے لمبے کہ 18 گھنٹے تک جا پہنچے، دن 17-18 گھنٹے کا جو دن ہے، تو فرمایا پھر تو داخل فرما دیتا ہے اس دن کو فی اللیل رات میں۔ پھر وہ رات جو اتنی مختصر ہو گئی ہوتی ہے اور دن اتنا طویل ہو گیا ہوتا ہے، اتنا لمبا ہو گیا ہوتا ہے، پھر سلسلہ اس کے عکس شروع ہوتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ وہ جو دن ہے وہ رات میں داخل ہوتا جاتا ہے، پھر راتیں لمبی ہوتی جاتی ہیں اور دن جو ہے وہ انتہائی مختصر ہو جاتے ہیں۔ جیسے بالخصوص ہمارے ہاں جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو سردیوں کے موسم میں دن اکثر بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں اور راتیں پھر بڑی طویل ہو جاتی ہیں۔ یہ میرے اللہ کی عظمت اور میرے اللہ کی شان ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَتُخْرِجُ، اور تو ہی نکالتا ہے الحیّ زندہ کو، من المیت میت سے، مردہ کو، مردہ سے تو زندہ کو نکالتا ہے۔ جیسے دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک بیج ہے، ایک بیج کی حیثیت ہی کیا ہے، ایک مختصر سا دانہ ہے، اور وہ ایک دانہ جو بیج کا ہے، اس ایک دانے کو جب بو دیا جاتا ہے تو بعض دفعہ ایک دانے کے اندر سے بہت بڑا درخت نکل آتا ہے۔ تو اس دانے سے درخت کو پیدا کرنے والا کون ہی ہے؟ تو پھر ایک ہی جواب آتا ہے کہ باری تعالیٰ تو ہی ہے جو اتنے مختصر سے دانے سے اتنا بڑا درخت نکال لیتا ہے۔ پھر دیکھیں ایک قطرہ ہے نطفے کا اور اس سے اتنا بڑا انسان پیدا کر دیا ہے۔ تو یہ انسان کو تخلیق فرمانے والا، زندگی دینے والا وہی ہے۔ اسی انداز کے ساتھ دیکھتے جائیں، ایک انڈا ہی لے لیں اور اس انڈے سے نکلنے والے چوزے کو دیکھیں اور اس چوزے کے مرغا بننے کو دیکھیں، تو پھر اتنے مختصر، تو کون کر رہا ہے یہ کہ جو زندہ نکال رہا ہے مردہ سے، کہ ہمارے سامنے اب انڈا ہے تو اس کے اندر تو کوئی ایسا سلسلہ ہی فیل نہیں ہوتا کہ کیسے اس کے اندر زندگی ہوگی اور کیسے اس کے اندر زندگی کے سلسلے ہوں گے۔ تو عرض کی جا رہی ہے قل اللہم، اے میرے پروردگار تو ہی ہے جو یہ کام بھی فرمانے والا ہے کہ زندے کو نکال لیتا ہے مردہ سے، وَتُخْرِجُ، اور تو نکال لیتا ہے المیت مردار کو، من الحی زندہ سے۔
بعض دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ زندہ سے مردہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک بندہ عالم ہوتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والا بندہ جاہل ہو گیا ہے، تو گویا عالم زندہ ہے اور جو جاہل ہے وہ مردہ کی مثل ہے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ مومن ہے، صاحب ایمان ہے، اور اس سے پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو مومن سے کافر پیدا ہو گیا ایسے ہی ہے جیسے وہ زندہ سے مردہ پیدا ہو گیا ہے کسی زندہ سے، تو زندہ سے ایسا بندہ نکلا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَتَرْزُقُ، باری تعالیٰ تو ہی ہے جو رزق عطا فرماتا ہے، جو رزق تقسیم فرمانے والا ہے۔ من تشاء، لیکن تو دیتا اسے ہے جسے تو چاہتا ہے، جسے تو چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، ہم نے رزق سارے کا سارا روٹی ٹکر کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں روپیہ پیسہ رزق ہے، اور اگر اسے روپیہ پیسے کوئی رزق سمجھیں تو یہ تو کافروں کے پاس بھی بہت زیادہ ہے، یہ تو تمام انسانوں میں تقسیم نظر آتی ہے۔ حالانکہ رزق کے معنی یقیناً یکسر مختلف ہیں، اور یہ رزق انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جنہیں وہ چاہتا ہے۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی فرمانا چاہتا ہے، گویا جسے چاہنے لگتا ہے نا، اس کے لیے دین کے راستے آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے دین سمجھنا آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے دین کے اوپر چلنا آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے دین کی تبلیغ آسان کر دیتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اپنی رضا اور منشا سے، اپنے فضل سے، اپنے دین والا راستہ عطا کر دیتا ہے۔ میں یوں کہوں کہ جسے وہ پسند کرتا ہے اسے اپنے محبوب کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے زندگی دنیا داری کے سلسلے میں لگ کے نہ گزاریں، گویا کوشش کریں آپ دنیا میں جو بھی کام کر رہے ہیں اس کام کو اللہ کے محبوب نبی کی سنت کے تابع کر دیں، پھر آپ کی دکانداری بھی دینداری بن جائے گی، پھر آپ کے دنیا کے جتنے کام بھی، آپ کے کمائی کے معاملات بھی، آپ کے روز کے معاملات بھی وہ نیکی بن جائیں گے، کیوں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے تابع ہو جائیں گے، اور وہ اللہ کی رضا اور منشا ہو جائے گی۔ اور فرمایا وہی رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور دیتا کتنا ہے؟ بغیر حساب، بغیر حساب کے عطا فرماتا۔ دنیا کا کوئی بندہ بھی بہت دیر تک آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، یہاں تک کہ بعض دفعہ سگا بھائی ہوتا ہے، اور سگے بھائی بعض دفعہ کسی بھائی کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، بھائی کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اللہ نہ کرے کبھی کسی بھائی کو کوئی معذوری آ جاتی ہے اور بھائیوں کو اس کا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے، لیکن بھائی بہت دیر تک اپنے بھائی کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بعض دفعہ صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں اور وہ کچھ لوگوں کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ صاحب ثروت جو خرچ کر رہا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ میں جو خرچ کر رہا ہوں اس غریب کو نہیں دے رہا، اس کے ہاتھ پہ جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ پہ جا رہا ہے، اس کا اجر اللہ نے دینا ہے، ثواب اللہ نے دینا ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ثروت والا بھی جو ہے نا، وہ کسی مقام پہ جا کے ڈگمگا جاتا ہے، اسے 100 خیال آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یار اسے دینا صحیح لگ بھی رہا ہے کہ نہیں، یار اور بھی کچھ غریب ہوں گے، وہ کوئی چکر چلا کے تو بعض دفعہ اس سے رک جاتا ہے، وہ پھر حساب کرنے لگ پڑتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ لیکن میرا اللہ ایسا اللہ ہے کہ جو دے رہا ہے، مومنوں کو بھی دے رہا ہے اور کافروں کو بھی دے رہا ہے، ماننے والوں کو بھی عطا فرما رہا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی عطا فرما رہا ہے، اور اس کی عطا کا سلسلہ یہ ہے بغیر حساب، وہ پھر اپنے بندوں کے ساتھ ایسا کوئی حساب بھی نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ بھی ہمیں زندگی میں وہ برکت والا رزق عطا فرمائے، ایسے بندوں جیسا جنہیں وہ بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے، تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی اور خوبصورت گزرے، اور قبر و حشر میں ہم شرمندگی اور پریشانی سے محفوظ ہو سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی ومولانا محمد.